عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، القرآن کا سیلبس جو میں نے آپ کو ڈالا واٹس ایپ پہ، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نماز چارٹ بھی ڈالا۔ آپ اس نماز چارٹ کو سامنے رکھیں، اس کی طرف دھیان رکھیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ کیسے مینٹین کرنا ہے۔ اوپر میں نے لکھا ہے نماز چارٹ، پھر لکھا ہے ڈیٹ جولائی اگست۔ جیسے میں نے یہ بنایا ہے ایسے ہی آپ اپنے گھر میں نوٹ بک پہ بناؤ یا کسی ڈائری پہ بناؤ۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے تاریخ 1 2 3 4، نیچے کی طرف 30 ڈیز لکھے ہیں۔ اس سائڈ لکھا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یعنی 1 تاریخ کو میں نے فجر پڑھی تو ٹک دینی ہے، ظہر پڑھی، عصر، مغرب اور عشاء۔ جو پڑھیں گے اس کو ہم ٹک دیں گے، جو نہیں پڑھیں گے اس کو، جو چھوٹ گئی اس کو کراس دینا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اور قبر میں پہلی نماز کا ہی حساب ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم حساب لینے سے پہلے ہم خود ہی اپنے آپ کو حساب لیں گے، یعنی قیامت کے دن جب ہمیں حساب لیا جائے گا یا قبر میں، بہتر یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو پہلے ہی حساب لیں گے اور ہم اس نماز چارٹ کو کمپلیٹ کر کے رکھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، یعنی کلمہ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ گو تو ہم سب ہے الحمدللہ، ایمان تو ہم سب با ایمان ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، جو ہر بیمار، ہر صحت مند، ہر ایک مسلمان بالغ بچے اور سب کو ادا کرنی ہے۔ اور روزہ تو اسی پہ فرض ہے جس کو صحت ہو، اور یہ سال میں ایک مہینہ ہے، سال بھر تو روزہ نہیں رکھنی ہے بلکہ سال بھر تو نماز ہی پڑھنی ہے، روزہ تو خالی ایک مہینہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس مال ہو، اس پہ تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح حج تو اسی پہ فرض ہے جس کو سفر خرچہ ہو، مگر نماز ایک ایسی چیز ہے جو سب پہ فرض ہے، جو ہر ایک کو ادا کرنی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو چند احادیث اور آیات مبارکہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے، یعنی وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی، جب چاہو گے تو پڑھو گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کی مقررہ وقت پہ اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو بخش دے، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حق بنتا ہے۔ اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اگر نماز ادا کرے تو حق بنتا ہے، اگر نہیں کرے گا، کوتاہی کرے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے عذاب دے یا چاہے بخش دے۔ عزیز بچوں، نماز کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب جاتے ہیں۔ نماز کے ذریعے خدا سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھے کہ گویا آپ کو خدا دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ احساس رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ پس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ عزیز بچوں، آپ اگر اس بات پہ غور کریں کہ ابلیس نے کون سی غلطی کی تھی، ابلیس کس غلطی سے لعنت میں گرفتار ہو گیا؟ کیا اس نے کوئی چوری کی تھی؟ کیا اس نے کوئی بڑا جرم کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی بدکاری کی تھی؟ کیا اس نے کوئی ظلم کیا تھا؟ کیا اس نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ ابلیس نے کس سے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور جو شخص اب سجدہ نہیں کرے گا تو وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ وہ خود سوچے کہ نماز چھوڑ کر میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے۔ رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز تیز چل کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کہا کہ فخر کرتے ہوئے فرمایا، فرشتوں کو فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے بولا کہ یا اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی تھے، ہم آپ کی عبادت کرتے، آپ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ دنیا میں فتن و فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں، لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ وہ نہیں جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں۔ اب جب ایک بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فخر سے بولتا ہے، یہ دیکھو یہ میرا بندہ کیسا ہے، کیسے یہ میری بندگی کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاری، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل و دماغ، احساسات، جذبات، خیالات، ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ عزیز بچوں، نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے کوئی بھی بری کام نہیں کرنی، بے حیائی کے نزدیک نہیں جانا ہے، بے حیائی کے قریب ہی نہیں جانا ہے، تو شرم و حیا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فحش کلامی اور فحش دیکھنا، فحش سوچنا، غلط سوچنا، اس کے قریب ہی نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے، ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز مثال دے کر اس طرح پیش فرمایا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے پر، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ عزیز بچوں، نماز پابندی سے پڑھیے، کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خوبی یہی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔